أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنے، قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین مجلس، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کس طریقے سے تباہ کیا، برباد کیا، اور یہ بربادی، یہ سزا ان قوموں کا کس نتیجے میں ہوا کہ انہوں نے نبی کی تکذیب کی، نبی کی قدر نہیں کی، اور نبی کو جھوٹا گردانا اور نبی کو ستایا، رسول کو ستایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سخت پکڑ میں لیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک شدہ قوموں میں سے قوم عاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم عاد، یہ بڑی طاقتور اور بڑی مضبوط قوم تھی، اور جس میں جسے ان کے بڑے مضبوط تھے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اس کے مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں بنایا ہی نہیں، ملک میں اس کے برابر طاقت میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے بھی، قوم عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا جو تم باتیں کر رہے ہو، جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نمائندہ، ایک رسول بنا کر اللہ نے ہمیں تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف سنائے اور ماننے والوں کو خوشخبری سنائے، میں تم سب کا خیر خواہ ہوں۔ مگر قوم نے تکذیب کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا، دیکھو بات نہیں مانو گے تو خدا کا عذاب، خدا کی پکڑ سخت ہے، وہ آ پکڑے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم وعدے میں سچے ہو تو لے کر آ جاؤ اس عذاب کو، اس سزا کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت خطرناک، خوفناک، نہایتی تیز و تند ہوا بھیجی۔ اس کے اندر سخت ٹھنڈ ہوا تھی، وہ اس قدر ٹھنڈ ہوا تھی جو یہ تیز ٹھنڈ، تیز و تند ہوا مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلی، اور یہ ہوا ان لوگوں کو کس طریقے سے تہس نہس کرتی تھی۔ آیت میں ہے کہ یہ ہوا ان لوگوں کو یوں پکڑتی تھی، پکڑ کے لے آ کر پھینک دیتی تھی، یعنی تا حد نگاہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، یہ ہوا
انسان کو وہاں اڑا کر لے کے جاتی اور اڑانے کے بعد زمین پر گراتی، جس سے اس کے سر، اس کے بھیجے سب الگ الگ ہو گئے۔ سخت قسم کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو گرفتار کیا۔ اسی کا تذکرہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیتیں پڑھی۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا یہ کیسا رہا۔ میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے ڈرایا تاکہ ڈر کر اللہ کی اطاعت کر لے، مان لے۔ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی تو سخت قسم کے ہولناک عذاب میں مبتلا ہوئے، اور میرا سزا کیسا رہا، یعنی کس قدر سخت سزا ہمارا رہا۔ ان آیتوں اور ان واقعات سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نبیوں کی، اپنے رسولوں کی کتابوں کی بھرپور اطاعت کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اور اس واقعات سے آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، اور اول خطاب مشرکین مکہ، اس کے بعد جتنے بھی مشرکین ہیں اور آئیں گے، سب مشرکین سے خطاب ہے کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے شان میں، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب میں گرفتار کرے گا۔ دیکھیے ترجمہ: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر۔ قوم عاد نے جھٹلایا، قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ لہذا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، یعنی ہم نے ان کو عذاب دیا اور میری عذاب کیسے سخت رہی، اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ ڈرایا، نہیں مانا، کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیے: اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ ہم نے ان پر نہایت تیز و تند ہوا بھیجی، مسلسل نحوست والے دن میں۔ ہم نے ان پر نہایت تیز و تند ہوا بھیجی مسلسل نحوست کے دن میں۔ مسلسل نحوست کے دن میں نہایت تیز و تند ہوا بھیجی۔ مسلسل نحوست کا دن کیسے ہوا؟ اللہ کی پکڑ آئی، 7 دن تو وہ سخت قسم کے عذاب میں مبتلا رہے، اور وہ 7 دن دنیا کے عذاب سے فوراً مل گئے کس میں؟ عالم برزخ کے عذاب، یعنی روح کے قبض ہونے کے بعد بھی وہ ان کے نحوست کے دن ہے، وہ سزا میں گرفت ہے، جسے ہم کہتے ہیں عذاب قبر میں مبتلا ہے، وہ عالم برزخ یعنی برزخ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ ابھی وہ نحوست اس کی ختم نہ ہوئی، وہ سزا کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا کہ آخرت کا سزا وہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے اس کو ایک مسلسل دنیا میں سزا دی، دنیا میں سزا دینے کے بعد وہ مر گیا تو برزخ کا عذاب، برزخ کے بعد آخرت کا عذاب، جو دائمی عذاب ہے، تھوڑی سی غلطی اور ہمیشہ کے لیے سزا۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ وہ ہوا لوگوں کو اس طریقے سے اٹھا کر پھینکتی، وہ ہوا لوگوں کو اٹھا کر اس طریقے سے پھینکتی جیسا کہ وہ لوگ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے۔ کھجور کا تنا کہتے ہیں جڑ کو، کھجور کا درخت لمبا تڑنگا، اللہ نے مثال بھی دی ان کی کھجور کے درخت سے، تو وہ لوگ جو تھے بڑے لمبے تھے، کھجور کے درخت کے مانند تھے، بڑے ڈول تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ اور جس طریقے سے کھجور کا درخت اکھڑ جاتا ہے جڑ کے ساتھ، اسی طریقے سے یہ لوگ کھجور کے درخت کے مانند زمین پر پڑے تھے۔ میں نے بتایا تھا، روایتوں میں ہے کہ زمین یہ ہوا ان کو لے کر پھینکتی، دور لے جا کر پھینکتی، جہاں تک انسان کی نظر تک ختم ہو جاتی وہاں لے کر پھینکتی، اور جب وہاں ملتا تو اس کی ہڈی بیچی، دماغ سب ملیامٹ ہو جاتا، تہس نہس ہو جاتا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اب بتاؤ تو میرا عذاب کیسا رہا
اور میرا ڈرانا کیسا رہا؟ بار بار سوال کرنا رہا، بتاؤ کیسا رہا میرا عذاب، کیسا رہا میرا ڈرانا؟ تو میں نے نبی کے ذریعے سے تم لوگوں کو ڈروایا تھا تاکہ تم ڈر کر اطاعت پر آ جائے، مگر تم ہر ڈرمی و مبتلا تھے، تو کیسا رہا میرا ڈرانا اور میرا سبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو لہذا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بالکل قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کمزور سے کمزور دماغ والا انسان بھی اس واقعات پر غور و فکر کر لے گا اور تو اسے ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ غور و فکر تو کرے، اس پر عمل تو کرے، سنے تو صحیح۔ تو یہی ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو نصیحت حاصل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنا لے، آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنا لے؟ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔